جس دل میں دشمن کی بیٹیوں کو بھی حضور نے چادر دے کر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عزت ایسی بچائی کہ چادر رحمت کی برکت تھی کہ دل میں کلمہ شہادت اتر چکی تھی۔ عزیزان ملت، اس وقت پوری دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے، پوری دنیا۔ تیسرا کوئی سبجیکٹ، تیسرا کوئی طبقہ نہیں ہے۔ دو حصوں میں دنیا تقسیم ہو چکی ہے، ایک پازیٹو، دوسری نیگیٹو، ایک روشنی، دوسرا اندھیرا، ایک حق، دوسرا باطل۔ یعنی میں آپ کو اپنی مادری زبان اور بھارتی سنسکرتی میں اگر بتانا چاہوں تو ایک سماج کا بھلا چاہنے والا اور ایک سارے سماج کا برا چاہنے والا، ایک پاپ کی راہوں پر چلنے والا، ایک پن کی راہوں پر چلنے والا۔ دنیا میں انسان دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اور اس تقسیم میں جس طرح برائیوں کی طرف، خرابیوں کی طرف، نگیٹو کی طرف، ظلم کی طرف، تشدد کی طرف، قتل کی طرف، غارت گیری کی طرف، بے ایمانی اور سودخوری کی طرف دنیا کے سارے لوگ ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں نان مسلمز بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں کرسچن بھی ہیں، اس میں انڈین بھی ہیں، اس میں امریکن بھی ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے گا کہ بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف، مانوتا کی طرف، بھلی سنسکرتی کی طرف، ستیہ کی طرف، ایمانداری کی طرف اگر مسلمان ہے تو ہندو بھائی بھی ہے، عیسائی بھی ہے، سارے لوگ ہیں۔ یہ دنیا آج دنیا مسلمان اور غیر مسلم میں تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا بھلے اور بروں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ تم طے کرو کہ تم کس طرف ہو۔ ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی پرانت کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی بھاشا کا بولنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی تہذیب، کلچر اور سنسکرتی کا ماننے والا ہو، اسے آج یہ طے کرنا پڑے گا کہ تم کس طرف ہو، نگیٹو کی طرف یا پازیٹو کی طرف۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آیا، باطل گیا، اور بے شک باطل تو ہوتا ہی ہے جانے کے لیے۔ اس دنیا میں دو حصوں میں جب لوگ تقسیم ہو گئے تو ان کی چوائس بھی سیپریٹ ہو گئی، ان کی پسند بھی صاف ہو گئی۔ باطل شر کے ساتھ کھڑا ہو گیا، شر یعنی برا برے کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اچھا اچھے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اگر برا آ جائے تو برائی کی طرف کھڑا ہونے والا دھارمک چولے میں کھڑا ہو کر مانوتا کی ہتیا کر رہا ہے، اس کے ساتھ بھی کھڑے ہونے والے درندوں کی اس دنیا میں کمی نہیں ہے۔ بھلائی اور پن کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ اگر بھلائی کی نوبت آ جائے اور بھلائی کے خطرے میں آ جائے تو بھلائی کو بچانے کے لیے جو کھڑا ہوگا وہ بھلے کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ محمد دیپک اور انور دوبے کیوں نہ بن جائے۔ بھلائی کے ساتھ کھڑا ہونے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ شرما جی بھی ہو سکتے ہیں، ورما جی بھی ہو سکتے ہیں، وہ آریہ جی بھی ہو سکتے ہیں، وہ پرشاد جی بھی ہو سکتے ہیں، وہ عمران بھی ہو سکتا ہے، وہ صدیق بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے۔ تو بھلے اور برے کی طرف اب دھرم کی بنیاد پر لوگ نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، بلکہ اپنی فطرت، نیچر اور اپنی لچھن کی بنیاد پر کھڑے ہو رہے ہیں۔ جس کی ماں نے جس کو جیسا دودھ پلایا ان کے بچے اب اسی طرح تیار ہو رہے۔ اگر کسی ماں نے، کسی ماتا جی نے پریم کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنے بچے کو دودھ پلا کر یہ بڑے کرتے ہوئے کہتی ہے، سنسکار دیتی ہے، میرے بچے تو انسان کا بچہ ہے، ساری دنیا کے انسانوں کا سمان کرنا یہ تیرا دھارمک کرتویہ ہے، تو وہ بڑا ہو کر دیپک بھی بنے گا تو ایک دن مسکراتا ہوا کہے گا کہ میرا نام محمد دیپک ہے۔ وہ مانوتا کی حفاظت کے لیے، وہ بڑا ہو کر جب بڑا بنے گا تو انسانیت کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو کر کہے گا کہ ہاں میں انور ہوں، میں صدیق ہوں، مگر میں دوبے بھی ہوں، گپتا بھی ہوں، شرما بھی ہوں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ظالموں تم ظلم کے ساتھ کھڑے ہو تو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، اور اسلام اس کے سوا کوئی دوسرا نام نہیں ہے کہ اسلام کا مقصد ہی یہی ہے کہ ظالم سر اٹھا کے نہ چلے، مظلوم سر جھکا کے نہ چلے۔
اللہ اکبر. کسی ظالم اور اتیاچاری کو سماج میں پھلنے پھولنے کا موقع مت دینا، ورنہ یاد رکھو کہ جو کتے انسانوں کو نوچنے کے عادی ہو جائے، اگر ان کو انسان نہ ملے گا تو وہ اپنے مالک کو نوچ کھائے گا، وہ اپنے مالک کے بچوں کو نوچ کھائے گا. یہ دنیا کہاں جا رہی ہے؟ مجھے شرم آتی ہے اس سب میں سماج کو دیکھ کر کہ ہمارا سماج اتنا ننگا کیوں ہو گیا، ہمارا سماج اتنا بے رحم اور نردے کیوں ہو گیا، یہ سماج کہاں چلا گیا جا رہا ہے، یہ تہذیب کہاں چلی جا رہی ہے. اے لوگوں، اے ہمارے دیش واسیوں، آج یاد رکھنا، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان خطرے میں ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے ہندو خطرے میں ہے، تو سمجھ اپنی بدل لو. نہ مسلمان خطرے میں ہے نہ ہندو خطرے میں ہے، مجھے کہہ لینے دو آج پوری انسانیت خطرے میں ہے. آج انسان خطرے میں ہے، آج انسان کی بیٹیاں خطرے میں ہیں، آج انسان کے بچے خطرے میں ہیں. کس پر بھروسہ کرو گے، کس کو دیکھو گے، کس کی طرف جاؤ گے؟ اب تو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ برقعے کے خلاف اتنی نفرت کیوں ہے، حجاب کے خلاف اتنی تکلیف کیوں ہے، پردے اور گھونگھٹ کے خلاف اتنی بڑی بڑی آواز کیوں ہے. اگر بھارت میں مسلم مہیلا برقع پہن کر چلتی ہے تو راجستھان کے پہاڑوں میں اور آدی واسیوں میں آج بھی چلے جاؤ، ہماری ہندو بہنیں گھونگھٹ ٹانگ کر چلتی ہیں، کیونکہ اس دیش کا سبھیہ سماج، اس دیش کی سنسکرتی اور بھارت کی سنسکرتی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بیٹیاں شکتی ہے، بیٹیاں قیمتی ہے. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ بیٹیاں باپ کو جنت میں لے جانے کا اعلان بن کر آئی ہیں. تو بیٹیوں کی حفاظت ہو، بیٹیوں کی رکشا ہو، بیٹیوں کی عزت کو بچائی جائے، بیٹیوں کی عزت رکھی جائے. اسلام نے کہا کہ اے مسلمان عورتیں، اے مسلمان مرد، ایسا نہیں ہے کہ حیا کا حکم صرف عورتوں کو ہے. سورہ نور میں جہاں عورتوں کو حیا کا حکم دیا گیا، وہاں اس سے پہلے مردوں کو کہا گیا کہ اپنی دونوں بیٹری نیچے رکھا کرو. عورتوں کو گھور گھور کر دیکھتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو. پھر عورتوں سے فرمایا کہ تم اپنی حیا کے ساتھ چلو. آج میں اعلانیہ کہتا ہوں، اے میری مسلم بہنوں، جب تک تم حیا، پردہ اور غیرت کے نقاب میں رہو گی، یہ ظالم دنیا میں انشاءاللہ اپنی اوقات میں رہے گی. ان کو آج ڈر اور ظلم کس سے ہے، ان کو آج خوف کس سے ہے؟ ان ظالموں کو. آپ کو پتہ ہے آج دنیا میں اسلام کو اور مسلمانوں کو اس بری طریقے سے بدنام کرنے کے پیچھے وہ کانسپریسی کیا ہے، وہ سازش کیا ہے؟ بتاتا ہوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں وہ سازش کیا ہے. آپ نے سنا ایک زمانے تک نعرہ لگتا رہا، عورتوں کو آزاد کرو، عورتوں کو آزاد کرو. کیوں میاں؟ تم نے اپنی بیٹیوں کو ننگا کر کر سمندر کے کنارے لٹا دیا، تم کو تسلی نہیں ہوئی، تمہاری نظر ہماری ماں بہنوں پر آئی. یہ برقع اور حیا میں کیوں چلتی ہے؟ ان کو آزاد کرو. مسلمانوں نے قید کر دیا، قید کر دیا، قید کر دیا. آج بات سمجھ میں آتی ہے کہ پنجرے میں بند کبوتر کو تو آزادی ملنی چاہیے، لیکن اگر پنجرے کا دروازہ کھولنے والا کوئی بلی ہو تو کبوتر کا اندر رہنا ہی بہتر ہے. آج جو عورتیں، جن عورتوں کے لیے نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ مسلم مہیلاؤں کو آزاد کرو، آزاد کرو، آزاد کرو، میں پوچھتا ہوں یہ قید میں کہاں ہے جو آزاد کرو؟ اصل میں تمہاری تکلیف یہ ہے کہ بیٹی ہے تو اس پر باپ کا چھتر چھایا ہے، بہن ہے تو اس کے ساتھ بھائی کی مضبوط بازو ہے، اور ماں ہے تو بیٹے کی طاقت اس کے ساتھ ہے، اور بیوی ہے تو شوہر رحمت طاقت اللہ کی مدد بن کر اس کے ساتھ ساتھ ہے. لیکن یہ دنیا کے ظالم ایک عزت دار عورت کو باپ سے محروم کر کر یتیم بنانا چاہتا ہے، اولاد سے محروم کر کر لاوارث اور بے یار و مددگار بنانا چاہتا ہے، بھائی سے محروم کر کر ایک عورت کی عزت کو بازار میں سستی بنانا چاہتا ہے، شوہر سے محروم کر کر ایک عورت کو دنیا کے لیے پبلک پراپرٹی قرار دینا چاہتا ہے. اس لیے مسلمانوں، عورتوں کو عزت و آبرو اور حیا میں رکھنے کا حکم اللہ کا
اور جھوٹی آزادی کا نعرہ لگانے والا ایپسٹین فائل کے مجرموں کا ہے۔ یہ پاپی ہے دنیا کے ایپسٹین فائل جیفری اسٹیفن، تو مر گیا۔ مرا ہے کہ نہیں مرا ہے مجھے پتہ نہیں، کیونکہ کیمرے آف تھے، اور جب کیمرہ آف ہو تو بتایا نہیں جا سکتا کہ آدمی مرا تھا یا ڈیڈ باڈی چینج کی گئی۔ آئٹم چینج بھی کیا جا سکتا ہے اس دنیا میں، یہ بے غیرت لوگ ہیں، ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ یہ بے غیرت ہے۔ اب تو کھدر کے کپڑوں میں لپٹے ہوئے لوگوں سے بھی ڈر لگتا ہے کہ یہ کھدر کے کپڑے میں چھپا ہوا کہیں کوئی وحشی گیدڑ تو نہیں ہے، کہیں کوئی درندر تو نہیں ہے۔ آج دنیا کے حکمرانوں کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، اب پتا چلا کہ تم عورتوں کو کیوں سڑک پر لانا چاہتے ہو، عورتوں کو اسٹیج پر کیوں نچوانا چاہتے ہو، بیٹیوں کو نائٹ کلب میں کیوں لے جانا چاہتے ہو۔ اس لیے کہ درندوں، تم صرف حرام خور نہیں ہو، تم تو آدم خور بھی ہو۔ تمہارے اس ننگے پن کے مکروہ چہرے کو دنیا نے دیکھ لیا۔ میرے دیش کے ہندو بھائیوں اور مسلمان بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو ان درندوں سے بچا لو۔ تمہیں ہم پسند نہیں، ہمیں جو کہنا ہے کہہ لینا، ہم اپنی لڑائی بعد میں لڑ لیں گے، پہلے اپنی بیٹیوں کو بچا لو۔ 2014 سے لے کر 2017 تک 3 سالوں کے اندر بھارت کے 10 لاکھ بیٹیاں اس دیش سے غائب ہو چکی ہیں۔ 10 لاکھ بیٹیاں غائب ہو چکی ہیں۔ کہاں گئی وہ بیٹیاں؟ کہاں گئی؟ ایپسٹین کے فائل یہ بتا رہی ہے کہ کیسے کیسے وہ لوگ جو اپنے آپ کو شریف کہا کرتے تھے، ارے شریف تو چھوڑو، وہ مرا ہوا نیند مردہ انسان جو ایک ویل چیئر پہ لیٹ کر کمپیوٹر کے ذریعے اپنی باتیں پہنچا رہا ہے، جس کے ہاتھ میں جنبش نہیں مگر نظر کی عیاشی یہ تھی کہ وہ بھی کمبخت اس درندگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دنیا اسے اسٹیفن ہاکنگ کہتی ہے۔ وہ بڑا سائنسدان، دنیا کا اتنا بڑا عیاش، یہ بڑے بڑے حکمران، انہوں نے انسان کی بیٹیوں کو نوچا، انہوں نے انسان کی بیٹیوں کو تباہ کیا، انہوں نے انسان کی بیٹیوں کو کڈنیپ کیا، انہوں نے انسان کی بیٹی حوا کی بیٹیوں کی عزت کو لوٹا، انہوں نے ان بیٹیوں کو ٹانگا الٹا لٹکایا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ زندہ بچیوں کو آگ کے تندور میں ڈال کر اس کے چیخنے کی آوازوں سے بسے دیے۔ ایسے لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مانو ادھیکار کے لوگ ہیں، یہ ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں؟ نہیں نہیں عزیزان ملت، یہ حرام خور ہے، یہ سود خور ہے، یہ شراب خور ہے، یہ آدم خور ہے، یہ چغل خور ہے، یہ دنیا کی ساری چیزیں کھاتے ہیں۔ کیوں جانتے ہو؟ یہ تمہاری دولت بھی لوٹنا چاہتے ہیں، تمہارے رگوں کے خون کو بھی چوسنا چاہتے ہیں، اور گھروں میں عزت کے ساتھ بیٹھی ہوئی بیٹیوں کو بھی چبانا چاہتے ہیں۔ آج میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ دنیا خاموش کیوں ہے، یہ ہمارا بھارت ابھی تک چپ کیوں ہے؟ یہ دیش کب کھڑا ہوگا؟ یہ ملک کب کھڑا ہوگا؟ اے ہمارے بھارت کے کروڑوں لوگوں، 150 کروڑ 1.5 ارب ناگرکوں، اے ہماری بیٹیوں، اے بھارت کی مہیلا منتریوں، مہیلا کی شکتی پر بات کرتی ہو، آج تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے کوٹ کی بیٹیوں کی ٹانگیں کاٹ کر کباب بنا کر کھایا جا رہا ہے۔ غیرت نہیں آتی؟ تمہیں لگایا گیا ہندو مسلمان میں، تمہیں لگایا گیا وہ رینج روور میں چلیں گے، تم گوبر گوبر کرتے رہو گے، وہ شراب پیتے رہیں گے، تمہیں متر پلایا جائے گا۔ تمہیں کہاں پہنچا دیا گیا؟ انسان کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے اپنے آپ کو۔ 35 لاکھ پیجز پر انسانیت کے قتل کی داستان سنائی گئی، 35 لاکھ صفحے پر بیٹیوں کی چیخنے کی آواز سنائی گئی۔ آج بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے حکمراں اور طاقتور کہتے ہیں، وہ سارے کے سارے برہنہ ہو گئے۔ ظلم کے خلاف جب تک انسان کھڑا نہیں ہوگا، وہ اس دھرتی پہ شانتی نہیں لا سکتا۔ تمام دھرموں میں جس شانتی کی آواز دی گئی، جس محبت اور جس اطمینان و امن کا اعلان کیا گیا، اور اس کی ذمہ داری اسے نافذ کرنے کی ہم سب کی ہے۔
ہم اپنے دیش کو بچا لیں، اپنے ملک کو بچا لیں، اپنی مانوتا کو بچا لیں، اپنے کلچر کو بچا لیں۔ ایک ساتھ رہنے پر تو جھگڑے سب میں ہوتے ہیں، دو بھائیوں میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، باپ بیٹوں میں بھی اختلاف ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انسانیت کا قتل عام کرنے پر لوگوں کو مجبور کریں، اجازت دیں۔ عزیزان ملت، یہ وہ بدنصیب قوم ہے کہ ان کے بچے ان کی نوکرانی پالتی ہے اور ان کی مائیں کتوں کے بچوں کو پالا کرتی ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، صرف اتنا نہیں کہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں، بلکہ مسلمانوں سڑک پر تم جب چلو تو اسکول جاتی ہوئی ہماری دیش کی بیٹیاں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کی ہو، کسی بھی ذات کی ہو، چاہے تمہارے دشمن کی بیٹی کیوں نہ ہو، اس کی عزت کی پرواہ کرنا اور نظر رکھنا کہ کوئی آوارہ جیفری ایپسٹین کی ناجائز اولاد کسی کی بیٹی کی طرف غلط نظر نہ ڈالے۔ یہ دنیا کتنی گندی ہو گئی۔ مدینہ منورہ کا ایک واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا وہ شاندار کریکٹر کیا رہا، ہمارا وہ روشن کردار کیا رہا۔ مدینہ منورہ میں کچھ یہودی تجارت کے لیے باہر جائیں گے، ان کی جماعت، ان کی ٹیم تیار ہو رہی ہے اور انہوں نے قافلے تیار کر لیے، سواریاں بھی تیار کر لی، سامان تجارت بھی باندھ لیے، مگر اس میں ایک امپورٹنٹ آدمی جو یہودی ہے اس کی وجہ سے بار بار ڈیٹ چینج کرنے پڑ رہے کہ آج نہیں کل جائیں گے، اس ہفتے نہیں اگلے ہفتے جائیں گے۔ تو یہودیوں کی مجلس بیٹھی اور پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تو جا کیوں نہیں رہا ہے، تو دیر کیوں کر رہا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا میرے گھر میں 4 جوان بیٹیاں ہیں، میں انہیں محفوظ کیے بغیر کیسے جاؤں؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ بیٹیوں کو کس کے حوالے کر جاؤں 4 مہینے 6 مہینے کی تجارت کی راہ میں۔ بیٹیوں کو لوگوں نے کہا چچا کے پاس رکھ دو۔ باپ کہہ رہا ہے کہ میرے سگا بھائی تو ہے لیکن مجھے اس کے کریکٹر پر اطمینان نہیں ہے۔ کہا کہ ماموں کے پاس رکھ دو، وہاں بھی اطمینان نہیں۔ دادا اور نانا کے پاس رکھ دو، اس پر بھی اطمینان نہیں کہ وہ لوگ تو ٹھیک ہے، اچھے ہیں، لیکن میری بیٹی کی مکمل حفاظت کر پائیں گے درندوں سے، آواروں سے، بدچلوں سے۔ بات جب بہت بڑھ گئی تو اس میں سے ایک بوڑھا یہودی کہتا ہے اگر 100% گارنٹی چاہیے اور 100% سیکیورٹی چاہیے تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کو محمد کے غلاموں کی کر کے چھوڑ دو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہا وہاں چھوڑ دو۔ سارے لوگوں نے کہا کہ بات تو صحیح ہے، مسلمانوں سے دشمنی تو ہے لیکن یہ ایسا ہے کہ اپنی جان دے سکتا ہے، کسی کی بیٹی کی آبرو پر آنچ نہیں آنے دے سکتا۔ یہ یہودی اپنی 4 بیٹیوں کو لے کر پڑوسی مسلمان کے گھر پہنچا۔ وہ صحابی گھر میں تھے، باہر نکلے، فرمایا بھائی بتا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ میری 4 بیٹیاں ہیں، تمہارے گھر میں امانت رکھنا چاہتا ہوں، جب تک میں لوٹ کر نہ آؤں میری بیٹیوں کا خیال رکھنا، اور میں لوٹ کر آؤں گا تو مجھے میری بیٹیاں چاہیے۔ وہ صحابی مسکرائے اور خود باہر نکل آئے، اپنے بیٹے کو آواز دی بیٹا تو بھی باہر آ جا، اور اپنی بیوی کو پکار کر کہا کہ بیوی یہ 4 بیٹیاں ہماری لخت جگر ہیں، میرے بھائی نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے کہ ان بیٹیوں کو آپ گھر میں لے جائیں اور جب تک یہ آدمی لوٹ کر اپنی بیٹیوں کو واپس نہ لے جائے میں اور میرا بیٹا گھر کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ آج تم نے مردوں کے صابن پر بھی بیٹیوں کو نیم کپڑوں میں ٹہلا دیا۔ آج تم نے کہاں پہنچا؟ آپ کو پتا چلا یہ فیشن انڈسٹری کیوں ہے، یہ میک اپ انڈسٹری کیوں ہے؟ یہ ان کمینوں کی خوراک ہے، یہ ان ظالموں کی خوراک ہے۔ اس میں کسی چائنیز کا نام نہیں آ سکا، یہ آپ نے غور کیا؟ اس فائل میں کسی چائنیز کا نام نہیں آیا۔ میں آج ہی فائل کا چیپٹر پڑھ رہا تھا، اس میں چائنیز ایمبیسڈر نے کہا ہے کہ مجھ سے رابطہ تو کیا تھا لیکن میں نے ساروں کو کہہ دیا کہ یہودی کتوں سے بچ کر رہنا۔ لفظ کتا استعمال کیا اس نے، کہا یہودی کتوں سے بچ کر رہنا۔ میں کہتا ہوں کہ کتے کتے ضرور ہیں وہ مگر تم سے اچھے ہیں، کتے تو تم سے اچھے ہیں۔ ہمارے گھر کا کتا اتنا پیارا ہوتا ہے کہ اگر روٹی دے دو تو کھا کر وہی پڑا رہتا ہے، وہ ہماری ماں بہنوں پر بری نظر نہیں ڈالتا۔ مگر یہ خبیث لوگ، یہ دنیا کے مردود لوگ
اس میں ایک بل گیٹس کا نام آ رہا ہے جو پولیو ڈراپ کے نام پر پوری دنیا کے بچوں کو زہر کا ڈراپ پلایا ہے، زہر کا ڈراپ پلایا ہے، آج پتا چل رہا ہے۔ مگر بڑی بڑی گورنمنٹ انوالو ہو گئی، پونجی پتی انوالو ہو گئے، اربوں کھربوں روپے انوالو ہو گئے، جس کو کیا کرنا ہے ہمیں پتہ نہیں۔ لیکن ہمارا یہ دیش پیارا بھارت، ہم بھارت کے ایک غریب مزدور آدیواسی کے بچے کو بھی تباہ ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا اسلامی کرتویہ ہے، یہ ہمارے دیش کے سنویدھان کا ہمیں حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں عہد کرو کہ جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ انسانیت کی حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ، چاہے بیٹی کسی کی بھی، چاہے بیٹا کسی کا، چاہے ماں باپ کسی کے بھی ہو۔ لیکن ابھی تک کوئی انقلاب نہیں آیا دنیا میں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ لوگ زندہ ہیں یا مر چکے، ابھی تک کوئی کرانتی نہیں آئی۔ نہیں آئی کیوں؟ اس لیے کہ دھرم کے نام پر ویکسین دے کر تمہیں دیوانہ بنا دیا گیا ہے، مذہبی نفرت اور لڑائی میں تمہیں پاگل کر دیا گیا ہے، اتنا مجنون اور جنونی پاگل تم کو بنا دیا گیا کہ تمہاری نظر کے سامنے تمہاری بیٹی کو اٹھایا جائے تو تمہیں احساس نہیں ہوتا۔ انہی پونجی پتیوں نے حوا کی بیٹیوں کو کس طرح برباد کیا، اب ان کی نظریں مسلمانوں کی بیٹیوں پہ ہے۔ لیکن اے مسلمان کی غیرت مند بیٹیاں، ہم جانتے ہیں کہ تم جس دن برقع پہنتی ہو اس دن تم اس ملک دنیا کے $70 بلین کے فیشن ننگی انڈسٹری پہ لعنت بھیج دیتی ہو۔ تمہارے ایک برقع پہننے سے ان کی کاسمیٹک انڈسٹریوں پہ پیشاب پڑ جا رہی ہے۔ یہ آج تم سے ڈرتے ہیں، تم سے کیوں؟ جانتے ہیں اس دنیا کو جگانے کی ذمہ داری آج بھی ہم نے لے رکھی ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ آج ساری دنیا مسلمانوں کی سب سے زیادہ دشمن کیوں ہے؟ ہمارے بعض پڑھے لکھے بھائی کہتے ہیں کہ آخر مسلمانوں کے ہی دشمن لوگ کیوں ہیں؟ ہوں گے نہیں؟ اس دنیا کی بڑی انڈسٹری کا نام بتاؤ، اس دنیا کے بڑے بڑے پونجی پتیوں کا نام بتاؤ، بڑے کاروبار کا نام بتائیے۔ آپ بڑا کاروبار شراب ہے، بڑی کاروبار کی نہیں؟ آپ مجھے بتائیے دنیا میں شراب کا کاروبار بہت بڑا کاروبار ہے، شراب کا دشمن کون ہے؟ تو سارے شرابی کس کے پیچھے پڑیں گے؟ ارے بولو کس کے پیچھے پڑیں گے؟ مسلمان کے پیچھے۔ ممبر پر کھڑے ہو کے ہمارے امام صاحب کہتے ہیں شراب حرام ہے۔ اب جو مسلمان پیتا ہے، اللہ نہ کرے اللہ سب کو ہدایت دے، ڈر تو اس کے اندر بھی ہے کہ اگر بات پتہ چل گئی تو میرا کیا ہوگا؟ تو پوری شراب انڈسٹری دنیا کی آپ کے پیچھے پڑی ہے۔ اس کے بعد دنیا کی دوسری بڑی انڈسٹری کیا ہے؟ فیشن انڈسٹری، جس میں بیٹیوں کو ننگا کیا جاتا ہے، ان کی عزت لوٹی جاتی ہے، بیوٹی کانٹیسٹ کے نام پر انہیں درندے اور کتے سے زیادہ برے مردوں کے سامنے پروسا جاتا ہے۔ اس پوری بے حیائی کا دشمن کون دنیا میں؟ بتاؤ، سوائے مسلمان کے کوئی ہے؟ کوئی ایک ہے؟ نہیں۔ تو پوری الکوہل انڈسٹری تمہارے خلاف، پوری فیشن انڈسٹری تمہارے خلاف۔ اب چلو اس دنیا میں اور تیسری بڑی انڈسٹری کون ہے؟ ڈرگس انڈسٹری۔ اس میں ایک نشہ، پوری دنیا میں ان کا کاروبار چل رہا ہے، پوری دنیا میں۔ یہ تو مکار ہے، دھوکے باز ہے، دکھاوے کے لیے انہوں نے ڈپارٹمنٹ رکھے ہیں، دکھاوے کے لیے۔ اگر یہ ڈپارٹمنٹ ایماندار ہوتا تو بھارت کا ایک بھی انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ اب اس پورے اس میں اور ڈرگس انڈسٹری کے خلاف اس کا دشمن کون ہے؟ کون کہتا ہے کہ نشہ حرام ہے؟ کون کہتا ہے کہ نشہ دشمن ہے؟ تو نشے کے خلاف پوری دنیا میں مسلمان اور اسلام بول رہا ہے، تو نشے کے کاروباری اور ان کے سارے درندے کس کے دشمن؟ مسلمان دشمن۔ تو یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے دشمن ہوں گے، بھلا ٹرمپ کا دشمن کیوں ہوگا؟ ٹرمپ تو اسی میں ڈانس کر رہا ہے، بھلا ان کا دشمن کیوں ہوگا؟ تو ساری دنیا ہماری دشمن اس لیے ہے کہ ہم نے اکیلے شیطان کو چیلنج کر رکھا ہے۔ کیسے غریب ہے ہم نے بھی کہ دونوں جہاں کو سنبھال رکھا، یہاں کی فکر اور وہاں کا خیال رکھا۔ یہ وجہ ہے
آپ نہ ڈریے، یہ جب سارے شیطان آپ کے خلاف ہو جائیں گے تو رحمان کی مدد اتر آئے گی کہ انشاءاللہ اللہ کی مدد اتر آئے گی۔ اس لیے ہم پوری انسانیت کی بات کر رہے ہیں، ہم پورے مانو سماج کو بچانے کی بات کر رہے ہیں۔ ساری دنیا چاہتی ہے کہ اسلام کی آواز دھیمی پڑ جائے، مگر یاد رکھیے گا یدخلون فی دین اللہ افواجا، تم اس فوج کو کہاں روک سکو گے؟ یہ تو بہت جلد انشاءاللہ ہر گھر میں داخل ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ دیکھو بھائیوں اور میری بہنوں، درخت کی شاخوں پہ جو پرندے بیٹھے ہوتے ہیں نا، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ شاخوں پر، ڈالیوں پہ، ٹہنیوں پہ جو پرندے بیٹھے ہوتے ہیں، اگر نیچے سے بندر دھمکائے پرندوں کو تو پرندہ کیا کرتا ہے؟ نیچے گر جاتا ہے یا اوپر اڑ جاتا ہے؟ کیا کرتا ہے بھائی؟ تو شاخوں پہ بیٹھے پرندوں کو دھمکایا مت کرو بندروں، تم جتنا دھمکاؤ گے یہ اتنی اونچی اڑان اڑے گا۔ مولا ابو طالب رحمانی صاحب زندہ باد۔ آپ ایک بار یہ بھی کہہ دیجئے کہ ہندوستان زندہ باد، اتنا کہیے کہ کرناٹک کو چیرتے ہوئے دلی تک آواز جائے، ہندوستان زندہ باد، ہندوستان ہندوستان، بھارت کا سنویدھان زندہ باد، بھارت کے ہندو مسلم کی ایکتا، ہندوستان زندہ باد۔ تو شاخوں پہ بیٹھے ہوئے پرندوں کو دھمکایا مت کرو، تمہاری دھمکیوں سے یہ پرندے نیچے نہیں مزید اوپر کی طرف جائیں گے اور اوپر کی طرف جائیں گے۔ اور مسلمانوں پہ جو حالات ہیں وہ حالات تم کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کا عذاب ہے؟ نہیں نہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ میری قوم کے لوگوں ہمت مت ہارنا، یہ تو تمہاری اور ہماری آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ ابھی دیکھیے ہمارے ایک حافظ بچے کو سائیکل گفٹ کی گئی، ماشاءاللہ، ٹائر میں ہوا تھی کہ نہیں تھی؟ اچھا ایک بات بتائیے، اگر ہوا زیادہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پھٹ جائے گا۔ کیا ہوتا ہے؟ نہیں، اچھلتی بھی ہے نا۔ جو بیٹھا رہتا ہے اس کو لگتا ہی نہیں کہ میں سائیکل پہ یا گھوڑے پہ ہوں، اچھلتا ہے۔ تو اگر ٹائر میں، بائک کے ٹائر میں ہوا زیادہ ہو جائے اور گاڑی زیادہ اچھلنے لگے تو سوار کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے بھائی؟ ارے بھائی اس کی ہوا نکال دیتا ہے تھوڑی سی، سمپل لاجک ہے۔ ہوا کی دکان میں جا کر کہتا ہے بھائی ذرا اس کا اہنکار بہت بڑھ گیا ہے، اس کا تکبر بڑھ گیا ہے، اس کی گھمنڈ بڑھ گئی ہے، کام کرو ذرا چبا کے نکال دو تاکہ یہ اپنی اوقات میں آ جائے۔ مسلمانوں کے ٹائر میں ہوا بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ اچھل زیادہ رہا تھا تو اللہ تعالیٰ تھوڑی تھوڑی ہوا نکلوا رہے ہیں، کہ تھوڑی تھوڑی ہوا نکالو تاکہ یہ اپنی لیول پہ رہے اور انسانیت کے تئیں جو اس کی عظیم ذمہ داری ہے اس ذمہ داریوں کو نبھائے، اس ذمہ داریوں کو پوری کرے۔ کب آپ پوری کریں گے؟ چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پڑھ کر، اختلافات میں پڑھ کر نہیں، آپس میں مل کر رہنا ہے انشاءاللہ، اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرنی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے محترم بھائی فیاض شریف صاحب نے ماشاءاللہ یہاں وزڈم کی شاخ کھول دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے، آپ کو ایسے اداروں کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا بھی یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ میں صاف صاف کہتا ہوں کہ اب ہمیں ان مدرسوں کی ضرورت ہے جن مدرسوں کے چھت کے نیچے بچوں کو KG to PG اور ناظرہ سے لے کر حفظ اور قرأت سے لے کر عالمیت تک کی چھت کے نیچے مکمل کروایا جائے، اور یہ پاسبل ہے انشاءاللہ۔ دیکھو ہر بچے کو عالم بنانا ضروری نہیں، بالکل نہیں، ہر بچے کو حافظ بنانا ضروری نہیں، بالکل نہیں، لیکن ہر بچے کو دین سکھانا فرض ہے ہمارا۔ تو اپنے بچوں کو دین کتنی سکھائی جائے، اس کی لمٹ کیا ہے؟ تو اس کی لمیٹیشن میں آپ کو بتا دوں، منیمم بتا دوں، منیمم ریکوائرمنٹ، میکسیمم تو ظاہر ہے کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ میں سے ہر مسلمان اپنے بچوں کو اتنا دین سکھا دے کہ ہر بچہ اپنے باپ کے جنازے کی نماز خود پڑھانے کے قابل ہو۔ بس ہمارے گھر کی ہر بیٹی اتنا دین کو جان جائے کہ ماں کے میت کو بیٹی خود غسل دے سکے انشاءاللہ، بیٹی خود غسل دے سکے۔ یہ جو ہمارے رواج ہے نا، غسال آئیں گے وہ غسل دیں گے،
اور جائیداد صرف تم لینے کے لیے کھڑے ہو، تم صرف پراپرٹی لینے کے لیے کھڑے ہو؟ اپنے گھر کے میتوں کو خود غسل دینا سیکھیے۔ میت سے ڈر لگتا ہے؟ ماں کے ساتھ سوتی تھی، آج ماں اچھی نہیں لگتی ہے؟ عزیزان ملت، اپنی نسلوں کی پرواہ کیجیے۔ اگر آج آپ نے کوشش کر لی انشاءاللہ سلیقے سے، تو آنے والا 10 سال کے بعد اس ملک میں بہار آپ کے قدموں کو چومے گا انشاءاللہ۔ تھوڑا وقت لگتا ہے، ہماری بربادی کو بھی 80 سال لگے ہیں، لیکن آبادی کو تو میں صرف 10 سال کہہ رہا ہوں، لیکن آپ اس کی مکمل تیاری کریں۔ لیکن یہ تیاری گھمنڈ اور اہنکار کے ساتھ نہیں، بزدلی کے ساتھ نہیں، جھوٹ اور فریب کے ساتھ نہیں، سود خوری اور بے ایمانی کے ساتھ نہیں، بددیانتی کے ساتھ نہیں، لوگوں کا حق مار کے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو ہمبل بنا کر، اور ایک ایسا سچا مسلمان کہ جب آپ کاروبار کرتے ہوئے دکانوں پہ بیٹھے اور ملازم اور امپلائی بن کر جب اپنے آفس سے گزرے اور مسافر اور ٹریولر بن کر جب گاڑیوں سے گزرے، تو دنیا آپ کے چرتر اور کریکٹر کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ اللہ، اگر مسلمان اتنا اچھا ہے تو مسلمان کا رسول کتنا اچھا ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک